کھول کر لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور اور فکر سے کام لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں، انفاق کہا جاتا ہے اپنے جیب اور اپنے خزانے کا منہ کھلا رکھنا۔ انفاق کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم اس کو خرچ کرو۔ انفاق کے بارے میں نے آج جمعے کے بیان میں تفصیل بھی بیان کی ہے، لیکن وہ پشتو میں ہے۔ کسی وقت اگر موقع ملے تو میں اردو میں بھی اس پر بات کروں کہ انفاق نفق سے نکلا ہے۔ نفقہ اس سوراخ کو کہا جاتا ہے جو چوہا اپنے لیے بناتا ہے، جس کے بہت سارے دروازے ہوتے ہیں۔ اس طرف بھی سوراخ ہوتا ہے، اس طرف بھی سوراخ ہوتا ہے۔ تمام سوراخوں میں تھوڑا سا مٹی وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اگر ایک سوراخ جس سے وہ گزارا کرتا ہے، اس سوراخ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ دوسری سوراخ سے نکل جاتا ہے۔ منافق کو بھی اس لیے منافق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نفقہ سے نکلا ہے۔ وہ جس نظام اور دین کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس سے نکلنے کا پہلے سے اس نے راستہ متعین کیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر مشکل آ گئی تو میں یہ بہانہ بنا کر کے نکلوں گا، اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو انفاق کا معنی خرچ کرنا نہیں ہے، انفاق کا معنی ہے اپنے جیب اور اپنے خزانے اور اپنی تھیلی کا منہ دیگر مسلمان میں جو ضرورت والے ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے لیے اپنے خزانے کا منہ کھلا رکھنا۔ اس پر کئی آیات ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر لوگ اجتماعی نظام ربوبیت اور بیت المال قائم کریں گے تو اگر اس کی ذاتی زمین کے اوپر، جائیداد کے اوپر، اس کے خزانے کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑی تو بیت المال سے اس کے تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی انفرادی مال بناتا ہے، مسلمانوں کے اجتماعی نظام کا قائل نہیں ہے، اب بڑھاپے کی زندگی میں جبکہ اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کی ذاتی جائیداد اور مال پر اگر مصیبت پڑ گئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تباہ ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ترغیب دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم اپنے مال کا منہ کھلا رکھو۔ نظام ربوبیت کے قیام کے لیے اپنے تمام تر کمائیوں کا منہ کھلا رکھو۔ انفقوا، کھلا رکھو، من طیبات ما، تمام ان پاک چیزوں کو، کسبتم، جو تم کماتے ہو، جو تم کسب کر کے پاک مال کماتے ہو، اس کو کھلا رکھو۔ وَمِمَّا، اور اس چیز کو بھی، اخرجنا، جو ہم نے نکالا ہے، لکم، تیرے لیے، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ہم تمہاری لیے زمین سے نکالتے ہیں، تیل، گیس، معدنیات، اناج، پھل، میوے، یہ ساری چیزیں، جتنے چیزیں تم زمین سے حاصل کرتے ہو اور جو کچھ تم ہاتھ کی کمائی سے کماتے ہو، ان سب چیزوں کا منہ کھلا رکھو۔ یعنی ان کو نظام ربوبیت کے لیے اجتماعی بیت المال کے اندر دیگر ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ارادہ نہیں کرو بیکار چیز کا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ارادہ بھی مت کرو بیکار چیزوں کا، منہ تنفقون، جن کو تم خرچ کرتے ہو، جن کو تم کھلا رکھتے ہو،
ان میں بیکار چیزوں کا ارادہ نہ کرو جو اتنی بیکار ہو کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ کہ تم نہیں لینے والے ہو اس کو إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ مگر تب ایسی ردی چیز کا ارادہ بھی نہ کرو، کیونکہ وہی چیزیں تمہیں اگر دی جائیں تو تم خود اس کے لینے والے کبھی نہیں ہو سوائے اس کے کہ تم ان کے لینے میں غفلت برت لو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ تم ان ردی چیزوں کو خود لینے والے نہیں ہو إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ مگر تب جب تم ان پر اپنی آنکھ بند کرو۔ وَاعْلَمُوا اور جمجھ جاؤ ان اللہ غنی کہ بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمید وہ صاحب حمد ہے۔ کیا معنی؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ردی چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ تم اگر بیت المال کو دیگر حاجت مندوں کو اگر تم برا مال دو گے تو یہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کسی وقت تمہاری ضرورت ہوگی تو یہ ٹکڑے اور یہ ردی مال تمہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری دعوت یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے بیت المال اور اسلامی نظام کے قائم کرنے کے لیے اچھا مال اور اپنی ضرورت سے زائد مال سارا کا سارا خرچ کرو، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرو۔ اور شیطان تم لوگوں کو ڈرائے گا، شیطان یعدکم اجتماعی نظام سے روک کر انفرادی ذریعہ کے ذریعے یعدکم تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے الفقر محتاجی کا، فقیری کا۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا کہ اگر تم اپنے سے زیادہ ضرورت سے زیادہ پیسہ کسی اور کو دو گے تو خود مر جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بخیلی کا۔ سب سے بری بات جو ہے وہ بخل ہے، وہ تمہیں بخل کا امر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ اللہ جو ہے یعدکم وہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرتاً محتاجی سے محفوظ کرنے کا، وفضلاً اور فضل کا۔ مغفرتاً جو ہے فحشا کا میں نے معنی کیا بخیلی، اس لیے کہ ذاتی مطلب پرستی کو فحشا کہا جاتا ہے۔ فحشا کا مادہ ہے فاحاشا شین، فاحاشین، جس کا بنیادی معنی برائی، بخیلی اور کمینگی۔ یہ لفظ ہر اس برائی کے استعمال ہوتا ہے جو بری باتوں کو فحش کلامی کو کہا جاتا ہے، برے کام کو الفحشاء کہتے ہیں۔ کنجوسی اور بخیلی بھی فحش کے